السلام علیکم بچوں، ہاؤ آر یو؟ ہوپ آل آف یو آر فائن. آج ہم نے ایجوکیشن کا 7واں چیپٹر پڑھنا ہے جس کا نام ہے نصاب کریکولم. وہ نصاب، وہ سلیبس جو ہم اسکول جا کر پڑھتے ہیں، یعنی جو بچہ آرٹس میں میٹرک کرتا ہے وہ آرٹس کے سبجیکٹس پڑھتا ہے، اور جو بچہ سائنس میں میٹرک کرتا ہے وہ سائنس سبجیکٹس پڑھتا ہے، جو سائنس میں ایف ایس سی کرتا ہے وہ سائنسز پڑھتا ہے، جو آرٹس میں ایف ایس سی کرتا ہے وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس آف آرٹس لیتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو عام زندگی ہوتی ہے، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہے، اسے بھی کرنے سے پہلے ہم پلان کرتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. کل ہم نے فلانے کے گھر جانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، یا ہم نے کرکٹ کھیلنا ہے تو ہم کھیلنے سے پہلے جب اس کے گراؤنڈ میں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ کی پچ کیسی ہے، کون کون سے پلیئرز کھیلیں گے. ایسے ہی تو نہیں منہ اٹھا کے 20 لوگ چلے جاتے نا کھیلنے. کھیل کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کون سا پلیئر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ جائے گا، کون سا دوسرے پہ، تیسرے پہ جائے گا. یہ بھی جب ہم آپس میں پلان کرتے ہیں تو وہ بھی ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح علم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے بھی ہمیں منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کون سی کلاس جو ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو کیا پڑھایا جائے گا، اور پڑھانے کا ڈیوریشن کتنا ہوگا. کیا ہمارا کلاس کا پیریڈ جو ہے وہ 30 منٹس کا ہوگا، 40 کا ہوگا، 35 کا ہوگا، 25 کا ہوگا. پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا، کیا ہم الیکٹرانک بورڈز کے ساتھ پڑھائیں گے، کیا ہم مارکر والے بورڈ کے ساتھ پڑھائیں گے، ہم کس طرح پڑھائیں گے، اور کون کون سی جو ذہنی صلاحیتیں، اس کی مینٹل کیپیبلٹیز ہیں اور سکلز ہیں وہ بچے میں پیدا کی جائیں گی. ہم کس طرح پڑھائیں تو اس کی مینٹل اور جو اس کی دوسری سکلز ہیں وہ ہم اس میں پیدا کر سکیں. یہ تمام باتیں جو ہیں جو سلیبس کے انڈر آتی ہیں، سلیبس کے زمرے میں آتی ہیں. اور ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ساری لرننگ جو ہے، آموزش جو ہے، جو اسکول جو ہے، مدرسہ جو ہے، اس کی منصوبہ بندی کے تحت حاصل ہوتی ہے، اس کی پلاننگ کے تحت حاصل ہوتی ہے. چاہے وہ انڈیویژول شکل میں ہو یا گروپ فارم میں ہو، چاہے وہ اسکول کے اندر ہو یا اسکول کے باہر ہو، وہ کریکولم کا حصہ ہوتی ہے، نصاب کا حصہ ہوتی ہے. اگر آپ کلاس میں پڑھ رہے ہو اپنے ٹیچر سے تو وہ بھی آپ کے کریکولم کا حصہ ہے. لیکن اگر آپ کا ٹیچر آپ کو سائنس لیب میں لے جا کے ایکسپیریمنٹ کراتا ہے تو وہ بھی آپ کے کریکولم کا حصہ ہے. لیکن اگر کوئی ٹیچر آپ کو کلاس میں پڑھا رہا ہے ہسٹری کا سبجیکٹ اور اس کے بعد آپ کو لے کے ہسٹری میوزیم جاتا ہے دکھانے تو وہ بھی آپ کے کریکولم کا حصہ ہوگا، وہ کوئی فن ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اور اگر بچے جو ہیں وہ مدرسے سے ظاہر باہر جائیں گے تو وہ بھی ان کے نصاب کا ہی حصہ کہلائے گا. اور اسی طرح جو پورے سال کے درمیان جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسکول میں، ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں، اسپورٹس ہوتی ہیں، اسپیچز ہوتی ہیں، جو ایجوکیشنل آپ کے وزٹس ہوتے ہیں، یہ سب بھی آپ کے نصاب کا حصہ ہوتا ہے. اور نصاب جو ہے وہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اسکول جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اور اساتذہ کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں. جو اسکول جو ہیں وہ طلباء اور اساتذہ ان ایکٹیویٹیز کو سر انجام دیتے ہیں. اور جو نصاب ہوتا ہے، کریکولم ہوتا ہے، وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جو ہم پڑھائیں گے اس کے نتیجے میں جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ کس درجے کا تعلم حاصل کر سکیں گے، کس درجے کا تعلم کیا ہوتا ہے، تعلم بولتے ہیں لرننگ کو، کس درجے کا جو ہے وہ لرننگ پروسیس حاصل کر سکیں گے. اور مدرسہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے. ظاہر ہے وہاں پہ آپ جاتے ہو، روز 20-25 بچوں سے ملتے ہو، فرینڈز بناتے ہو، ٹیچرز سے ملتے ہو، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے، آپ کے سوشل ویلیوز جو ہیں ان کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا ہے. ٹیچرز اپنے ایکسپیرینسز بچوں سے شیئر کرتے ہیں، بچے اپنے ایکسپیرینسز ٹیچرز سے شیئر کرتے ہیں، ٹیچرز اپنا نالج بچوں کو پروموٹ کرتا ہے اور بچے جو ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور جو کریکولم ہوتا ہے اصل میں ایک معاشرتی گروہ کا پروگرام ہے، ایک گروپ کا پروگرام ہے جو آپ کا اسکول ہے اس سے بچوں کے تعلیمی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے. اور جس طرح آپ جب
کھیل کی باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، اگر آپ اس کی پلاننگ نہ کریں اور تو آپ جیت نہیں سکتے. اگر آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے پڑھنے چلے جائیں، اگر آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے پڑھنے چلے جائیں، کھیلنے چلے جائیں، تو آپ جیت نہیں سکیں گے. لہٰذا آپ کو جیتنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ پلان کر کے، پلاننگ کے ذریعے گراؤنڈ میں جائیں. اور اسی طرح اگر علم حاصل کرنے کے لیے آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو جس مقصد کے لیے آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. مثلاً اگر آپ میڈیکل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بایو کے ساتھ میٹرک جو سائنس جو ہے بایو گروپ کے ساتھ کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور آپ نے میتھس رکھ لیا اور ایف ایس سی میں میتھس کے ساتھ ایف ایس سی کر لی تو آپ گروپ میڈیکل نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے اگر صحیح گروپ انتخاب نہیں کیا تو آپ کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اب جو مدرسہ ہوتا ہے، جو اسکول ہوتا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. دو چیزوں کو وہ فوکس کرتا ہے. ایک تو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی ہمہ پہلو ترقی کہ اس کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں پرسنالٹی کے، وہ تعلیم بھی حاصل کرے، وہ ایک مہذب شہری بھی بنے، وہ ایک اچھا بیٹا بھی بنے، وہ اچھا بھائی بھی بنے، وہ اچھا ذمہ دار اسٹوڈنٹ بھی بنے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اس کو پڑھانا نہیں بلکہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے اور معاشرے کی جو کلیکٹیو ضروریات ہیں ان کی بھی وہ تکمیل کرے. معاشرے میں کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح بڑوں میں بیٹھنا ہے، کس طرح بچوں میں بیٹھنا ہے، یہ سب جو کلیکٹیو نیڈز ہیں ان کو بھی وہ پورا کرے. اور یہ مقاصد جو ہیں وہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتے. صرف آپ 2-4 کتابیں پڑھ لو تو اس سے آپ مہذب شہری نہیں بن سکتے، بلکہ مدرسے کو درسی کتابوں کے علاوہ بہت طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ارینج کرنی پڑتی ہیں بچوں کے لیے، جو وہ علم جو آپ کتابوں سے حاصل کر سکتے ہو اس کو عملی طور پر وہ عملی شکل دے سکے اور طلباء جو ہیں ان کی شخصیت کا وہ حصہ بن سکے، جزو بن سکے. اور اس کے علاوہ طلباء کا جو اخلاق و عمل ہے اس کو بھی صحیح علم کے معیاروں کے مطابق جو ہے وہ تشکیل دے سکے اور اسے طلباء کی شخصیت کا حصہ بنا سکے. مینز کہ جو کچھ اسے کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ اس کے علاوہ اس کو معاشرے میں کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، ریئیکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح ایبزارب کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، کس طرح ملنا جلنا ہے، کس طرح آپ نے پروڈکٹیو شہری بننا ہے، وہ بھی تعلیم جو ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے اور کریکولم کا حصہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے مدرسے جو اسکول کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ صرف آپ کے بلڈنگ کے اندر ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ کھیل کا میدان بھی ہوتا ہے. آپ نے باہر جا کر کھیل بھی کھیلنے ہوتے ہیں. آپ نے جو صنعتی منصوبے ہیں، ترقی مناظر، قدرتی مناظر اور دیگر جو ڈفرینٹ معاشرتی تقریبات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. آپ کا اسپورٹس ڈے ہوتا ہے، آپ کا اینول فنکشن ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ مری کی سیر کے لیے جاتے ہو، آپ کا ٹرپ جاتا ہے، آپ ڈفرینٹ جو ہے انٹرٹینمنٹ کی جگہوں پر جاتے ہو، وہ بھی اس نصاب کا حصہ ہوتا ہے. اور اس لحاظ سے وہ تمام سرگرمیاں جو اسکول کرواتا ہے اپنی نگرانی میں، چاہے وہ اسکول کے اندر ہوں، چاہے اسکول کے باہر ہوں یا کسی اور مقام پر ہوں، وہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں. اور جو ایکسپرٹس ہیں تعلیم کے، ایجوکیشنل ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں، وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ آئندہ کے لیے طلباء کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہوگی، آئندہ آنے والے دنوں میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس قسم کی تعلیم ان کے لیے ضروری ہوگی، اور جو آج ہم انہیں تعلیم دے رہے ہیں ان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اب غیر ضروری ہو چکی ہوئی ہیں، ہمیں ان کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو بروئے کار لا کر ہمیں ایسے تربیت یافتہ افراد پیدا ہم کریں جو ہمارے جدید معاشرہ جو ہے، جو ہمارا ماڈرن معاشرہ ہے، اس کے ہر شعبہ زندگی کی تعمیر و ترقی میں جو ہے وہ معاون ثابت ہوں. اور یہ مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کرنے کا انحصار جو ہے وہ اسی عمل پر ہے کہ ہم ماڈرن لائنز کے مطابق اپنا نصاب جو ہے وہ
شامل کریں. ایک زمانہ تھا کمپیوٹرز کا جو سبجیکٹ تھا وہ آپ ہمارے میٹرک میں نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم نے لوگوں نے دیکھا، جب ماہر تعلیم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، تو انہوں نے اس کو اس کا حصہ بنا دیا. اسی طرح ہمیں جدید تقاضوں کے مطابق نصاب کو تیار کرنا پڑتا ہے، اختیار کرنا چاہیے. اور جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس جو نظام تعلیم ہے اس کے قیام کے سلسلے میں جو کریکولم ہے اس کو بیسک حیثیت حاصل ہے، بہت امپورٹنس حاصل ہے. اور اگر ہمارا کریکولم نہیں ہوگا تو جتنی بھی ہماری تعلیمی عوامل ہیں، ہمارے تعلیمی جو لوگ ہیں، مثلا اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، بلڈنگ جتنی مرضی اچھی ہے، فرنیچر جتنا مرضی اچھا ہے، کھیلوں کا سامان جتنا مرضی اچھا ہے، بہت بڑے بے شمار ٹیچرز ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس سلیبس نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بے مقصد ہیں، ایم لیس ہیں. اور کریکولم ہی جو ہے اس کی مدد سے طلباء اور معاشرے کی جو نیڈز ہیں ان کو ہم پورا کر سکتے ہیں. اور تعلیمی مقاصد کی تکمیل جو ہے وہ صرف کریکولم کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں ان میں جو ان کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، ظاہر ہے سب ملک ایک جیسے تو نہیں ہوتے. امریکہ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، سب کے سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اور ہر کسی ملک کا اپنی ایک الگ فلسفی ہوتی ہے، نظریہ حیات ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزارنی ہے. ان کی سیاست، ان کا مذہب، ان کی ثقافت الگ الگ ہوتی ہیں. انہوں نے کس طرح کا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ اپنے بچوں کو دینا ہے. ظاہر ہے ہر کسی کے رسومات، روایات اور جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں وہ بھی الگ ہوتی ہیں. اور ہر سوسائٹی جو ہے وہ اپنی کریکٹرسٹکس جو ہیں، وہ اپنی خصوصیات جو ہیں وہ اپنے آنے والے بچوں کو صرف منتقل ہی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ باقی جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان کے بھی شانہ بشانہ چلنے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ تیار کرتی ہیں. اور تاکہ وہ اس بات کی خواہش مند ہوتے ہیں ممالک کہ ہم صرف اپنے بچوں کو اپنے ملک کے لیے ہی تیار نہ کریں، باقی تمام ممالک کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے بھی تیار کریں بچوں کو. اور اس خواہش کی تکمیل جو ہے اس کے لیے جو تعلیم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اچھی اور پراپر اور معیاری تعلیم بچوں کو دینی ہوگی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے. اور جو تعلیمی انتظامات ہیں وہ معاشرہ فراہم کرتا ہے، معاشرہ آپ کو دیتا ہے. اور جو تعلیمی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کریکولم کو بنایا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت اوپنلی کہ جو سلیبس ہے، کریکولم ہے، اس کے بغیر جو تعلیم ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. کیونکہ اگر تعلیمی عمل سے ہم سلیبس کو نکال دیں گے تو ہمارا پورا ایجوکیشنل جو اسٹرکچر ہے وہ منہدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور نصاب ظاہر ہے اسکولوں میں جا کے ایویں منہ دیکھتے رہے ہیں، اچھا اب کس کلاس میں کس کو بھیجیں، کس کلاس میں کس کو بھیجیں، کیا پڑھائیں کیا نہ پڑھائیں. یوں تو نہیں ہوتا. آپ اسکول جاتے ہو، آپ کا انگلش کا پیریڈ ہوتا ہے، اردو کا پیریڈ ہوتا ہے، انگلش میں یہ کتاب ہے، اردو میں یہ کتاب ہے، سارا ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کا تعلیمی جو نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اور جو نصاب تعلیم ہے اس کے جو تعلیمی نصاب ہے وہ اس کے مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. آپ کا جو نصاب ہوتا ہے، کریکولم ہوتا ہے، وہ آپ کا جو ایجوکیشنل گولز ہوتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو ظاہر ہے اگر میٹرک کرانا ہے سائنس کے ساتھ تو کیا کیا سبجیکٹ دیں گے، آپ کا پراپر سلیبس ہوگا. ایف ایس سی کرانی ہے سائنس کے ساتھ کون کون سے سبجیکٹس ہوں گے، میڈیکل کرنا ہے تو بایو کے ساتھ، انجینئرنگ کرنی ہے تو میتھس کے ساتھ ایف ایس سی. تو وہ تعلیمی مقاصد کو ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا سلیبس. اور اسی لیے ہمارا جو سلیبس بناتے ہیں، جو نصاب سازی کرتے ہیں، اس میں تمام عوامل جو ہیں، فیکٹرز جو ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہماری عمرانی اور نفسیاتی عوامل ہیں وہ دونوں انتہائی اہم ہیں. ہمیں سائیکولوجیکلی بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور ان میں سے کسی بھی
چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اگر ہمارا سلیبس اچھا ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات جو ہوں گے وہ بچے کی پرسنالٹی پر بہت خوشگوار ہوں گے، اس کی پسند کی چیزیں ہوں گی، فیوریٹ چیزیں ہوں گی، اچھی چیزیں ہوں گی، انٹرسٹنگ ہوگی تو وہ شوق سے پڑھے گا، اس کی پرسنالٹی پازیٹیو ہوگی۔ اور اگر ہمارا سلیبس جو ہے وہ غیر معیاری ہوگا تو بچے کی جو کلیکٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ مضر ہوگا، خطرناک ہوگا، اور لہٰذا ہماری جو سلیبس بنانے والے ہیں ان کو بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بچوں کے انٹرسٹ اور بچوں کے شوق کے مطابق سلیبس بنائیں، اور ساتھ ساتھ معاشرے کی ترقی اور بچے کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے سلیبس بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے بھی وہ سلیبس کام آئے۔ یہاں پہ آج ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نصاب کی تعریف اور نصاب کے اجزاء سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔